ہم نے ایٹم بم بنا لیا لیکن 22 کروڑ کے ہجوم کو قوم نہ بنا سکے. اپنا تعارف: جعلی ڈاکٹر، جعلی دوائیں، جعلی پولیس مقابلے، جعلی لیڈر، جعل ساز تقریریں، ملاؤں کی خوراک 2 نمبر مشروبات، مصنوعی صحافی، نقلی دانشور. یہ ہے پیارا پاکستان. اور اس میں اگر آپ امتحانی لیک ہو جانے والے امتحانی پرچے اور بک جانے والے امتحانی مراکز بھی ڈال لیں تو بات مکمل ہو جائے گی. ہیرو تو نصیبوں والی قوموں کو ملتے ہیں. ہمیں کم از کم کوئی جینون قسم کا ولن ہی ڈھونڈ لینا چاہیے. جو بھی ہو کم از کم جینون تو ہو. یہ کیسا پھٹکار زدہ بدکار معاشرہ جہاں کام کرنے والے کو کمی اور حرام کھانے والے کو چودھری کہتے ہیں. کبھی غور کیجئے کہ تیسری دنیا کے بیشتر ملکوں پر قبریں حکومت کر رہی ہیں. ایک اور بڑا دلچسپ، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، کرسی اور وسکی جس کے منہ کو لگ جائے جان نہیں چھوڑتی. اچھا، یہ کال بنیادی طور پہ ایک سوال بھی ہے کہ قانون ساز اقلیت اکثریت کے مفاد میں قانون سازی کیسے کر سکتی ہے؟ یعنی عقل سے باہر ہے ان لوگوں کی یہ جو فرسودہ بہت بے حیا جمہوریت. میں یا میرے طبقے کا اچھا یا عام آدمی ہوگا، وہ عام آدمی کے لیے قانون سازی کرے. جس طرح کے لوگ بھاری اکثریت میں ہماری اسمبلیوں میں جاتے ہیں وہ عوام کے لیے قانون سازی کریں گے. بھوک بدہضمی سے ٹکرا جائے تو ایٹم بم سے بڑا دھماکہ ہوتا ہے. یعنی بھوک جب رج کے ساتھ ٹکراتی ہے تو پھر انقلاب آتے ہیں، اور انقلاب جو ہے وہ ایٹم بم سے زیادہ کچھ لوگوں کے لیے زیادہ تباہ کن ہوتا ہے. اس دور زوال میں اسلام نہیں مسلمان زوال پذیر ہے. یہ جھک میں بھی مار جاتا ہوں، ایک سے زیادہ بار یہ جھک میں نے بھی ماری ہے. بات کرتے روانی میں نکلا میں شرمندہ، اور کئی دفعہ ہوا کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی عالم اسلام کا زوال ختم ہونے میں نہیں آ رہا، اور اس کا دوبارہ عروج بھی دور دور تک دکھائی نہیں دیتا. عالم اسلام کا کوئی تعلق نہیں. اسلام نہیں مسلمان زوال پذیر ہے. جب ایک غریب بے روزگار بھوکا ننگا اپنے بچوں کو قتل کر کے خودکشی کرتا ہے، جو یہ خبر عام ہے، تو دراصل وہ ریاست کے منہ پہ خون تھوک رہا ہوتا ہے. یہ ریاست جس کے بارے میں ہمارے بھائی اور دوست اعتزاز حسن نے کہا تھا ہوگی ماں کے جیسی. اب تک تو ستیلی ماں کے جیسی ہے، باقی اللہ کرے کل ہو جائے.